سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ درجہ جس کتاب کا ہے اس کا نام ہے بخاری شریف۔ بولو کیا نام ہے اس کا؟ بخاری شریف۔ سارے اونچا بولو کیا نام ہے؟ بخاری شریف۔ The most authentic book on the face of earth after divine books, especially after Holy Quran, is Sahih al-Bukhari, which is compiled by Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari۔ تو آج آپ کا یوم ولادت ہے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ عظیم انسان جس سے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ کو جو ہے مدبر کرنے کا کام لیا، ہم ان کی بارگاہ میں ان کی شخصیت اور ان کے احوال اور فضائل و کمالات کا بیان کر کے ایک طرح کی حضور کی بارگاہ میں یہ نسبت حاصل کر لیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے غلام خوش ہوتے ہیں تو حضور کی ذات بھی خوش ہوتا ہے۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری، یہ ان کے والد، ان کا اپنا نام ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے اسماعیل، ان کے دادا کا نام ہے ابراہیم، ان کے پردادا کا نام ہے المغیرہ۔ تو امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری میں، بولو 194 ہجری میں بخارا کے اندر پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں سمرقند کے قریب ہرتنگ ایک گاؤں ہے، اس کے اندر آپ نے وصال فرمایا اور اسی گاؤں میں آج بھی آپ کا مزار عاشقوں کی موجود ہے۔ یہ موسٹ اتھینٹک بک آفٹر ہولی قرآن، قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ اصح ترین کتاب جو ہے وہ صحیح البخاری ہے۔ تو اس اعتبار سے امام بخاری کا کارنامہ آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن کی تو اس لیے فضیلت ہے کہ قرآن کا ایک لفظ خدا نے اتارا ہے، اور حدیث مبارکہ کی فضیلت یہ ہے کہ حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے ہیں، لیکن کتنا ہے خوش نصیب وہ شخص جس کی کتاب کو، جس کی تعریف کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کا درجہ پوری امت میں نصیب ہو گیا۔ تو آپ کے والد امام اسماعیل بن ابراہیم، وہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم ربانی تھے۔ انہوں نے بہت سے علماء اور محدثین سے اکتساب علم کیا، اخذ حدیث کیا اور اکتساب فیض کیا۔ ان میں بڑے نام جن سے آپ کے والد امام بخاری کے والد امام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ نے کسب علم کیا اور اخذ حدیث کیا، جن بڑے لوگوں سے کیا، ان میں ہم امام حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، ان میں امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور ان میں فقہ مالکیہ کے بانی حضرت امام مالک بن انس کا نام آتا ہے۔ اس درجے کے شیوخ اور اس درجے کے ائمہ حدیث سے امام بخاری کے والد حضرت اسماعیل بن ابراہیم جا کر حدیث کا علم لے کر آتے ہیں، اور اپنے زمانے کے عظیم محدث اور اپنے زمانے کے عظیم عالم اور امام اور ربانی، عالم ربانی کہلاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جس گھر میں امام محمد بن اسماعیل البخاری نے آنکھ کھولی ہے، اس گھر میں درس حدیث ہوتا ہے۔ جس گھر میں آنکھ کھولی ہے پیدا ہوئے ہیں،
اس گھر میں درس حدیث ہوتا ہے، کسی کونے گھر کے کسی کونے سے کال اللہ کی صدا آ رہی ہے اور کسی کونے سے قال رسول کی صدا آ رہی ہے، کسی کونے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کسی کونے میں حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ یہ وہ پاکیزہ ماحول ہے جس میں رب کائنات نے انہیں امام بخاری کو پیدا فرمایا، یعنی ایک عظیم محدث کا بیٹا۔ دنیا میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ باپ بھی محدث ہو اور بیٹا نہ صرف محدث ہو بلکہ امام المحدثین بن جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ان کا یہ لقب ہے کریم، ابن الکریم، ابن الکریم، کہ یوسف کریم کا بیٹا، کریم کا پوتا، یوسف بھی کریم، اس کا باپ اسحاق بھی کریم، اس کا دادا ابراہیم بھی کریم، تو کریم ابن کریم ابن کریم۔ جب ہم امام بخاری کو دیکھتے ہیں تو امام بخاری محدث ابن محدث، خود بھی محدث ہیں اور ان کے باپ بھی محدث ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے بچپن کا زمانہ تھا تو والد رحمت فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ امام بخاری کے بچپن کا زمانہ، ان کی تمام تعلیم و تربیت والدہ کے ذمہ لگا دی گئی ان کے والد کے وصال کے بعد۔ اور ایک دوسرا سانحہ یہ پیش آیا کہ ان کا بچپن کا زمانہ تھا، والد کے وصال کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی جاتی رہی، نابینا ہو گئے، بچپن میں ہی نابینا ہو گئے۔ والدہ جو تھی بڑی عبادت گزار، ولیہ، عابدہ، زاہدہ، شب زندہ دار تھی، روزے سے رہا کرتی اور رات عبادت کیا کرتی تھی۔ وہ ابھی تک بیوہ ہونے کے رنگ سے باہر نہیں نکلی تھی کہ بیٹا اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ چنانچہ نماز پڑھتی، تلاوت کرتی، نوافل پڑھتی اور پھر زاروں کے دار اللہ کے حضور روتی، زاروں کے دار اللہ کے حضور روتی، گڑ گڑاتی اور دعا کرتی کہ اے اللہ مجھ سے میرے سرتاج اور حامد کا سایہ تو تم نے چھین لیا، اب میرے بیٹے محمد بن اسماعیل کی بینائی تو لٹا دے۔ کہتے ایک دن دعا کرتے کرتے رو رو کر دعا کر رہی تھی، رو رو کر دعا کر رہی تھی اور دعا کرتے کرتے سو گئی تو خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی امام بخاری کی والدہ کو، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، انہوں نے خواب میں آ کر فرمایا اے زاہدہ بی بی، یعنی اے عبادت گزار بی بی، اے شب زندہ دار بی بی، اٹھ کر اپنے بیٹے بخاری کو دے، رب نے تیری دعاؤں کو، تیری آہوں کو، تیری سسکیوں کو، تیرے نالوں کو سن لیا ہے اور رب نے تیرے بیٹے بخاری کی آنکھوں کا نور بحال کر دیا۔ حضرت امام بخاری کی والدہ اٹھ کر گئی تو دیکھا کہ بیٹا محمد بن اسماعیل بخاری اس کی آنکھوں کا نور بحال کر دیا۔ ایک نقطہ سمجھ لو، آج تمام لوگ بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہیں، بخاری شریف کا، امام بخاری کی آنکھوں کا جو نور بحال ہوا ہے وہ آپ کی والدہ کی کرامت کے نتیجے، والدہ کی کرامت کے نتیجے۔ تو جو شخص کرامت کا قائل نہ ہو اس کا بخاری اور امام بخاری سے کوئی تعلق نہیں بنتا، کیونکہ امام بخاری کی بینائی بحال ہو رہی ہے ماں کی کرامت کے نتیجے۔
पंखा चल रहा, और मैंने ये कैफियत में ख्वाब देखा, सुबह आराम कर रहे हैं, मैं पंखा चल रहा। मैं उठकर ख्वाब से बेदार होकर मुअब्बिरीन के पास गया कि मैंने ये ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या है? तो मुअब्बिरीन ने कहा ताबीर ये है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की अजीम खिदमत सर अंजाम दोगे, और लोगों ने जो मौजू हदीसें गढ़ दी हैं, तुम मौजू हदीसों को छांट कर साइड पर करके हुजूर की अहादीसे सहीहा का एक मजमूआ मुरतब करोगे, और अल्लाह हुजूर की अहादीस की खिदमत का काम तुमसे लेगा। चुनाचे फरमाते हैं कि फिर उसके बाद इल्म पढ़ा, और इनके उस्ताद इसहाक बिन राहविया उन्होंने फिर फरमाया कि ऐ इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल, तुम्हारी इल्मी शोहरत इतनी ज्यादा है और तुम्हारी कुव्वत हाफजा इतनी ज्यादा है, इस दर्जे की कुव्वत हाफजा थी कि 10 साल की उम्र में आपने इलाके के सारे उलूम को हासिल कर लिया, और 16 साल की उम्र पहुंची तो आपने फरमाया मैंने अल्लाह के महबूब की हदीसों को याद कर लिया। और एक दरसे हदीस में किसी उस्ताद के पास थे, तो दूसरे शागिर्द नोट्स ले रहे थे, नोट्स ये बैठ कर सुनते रहे। दूसरे दिन दर्स हुआ, और वो कोई आधे पौने घंटे का लेक्चर नहीं होता था। जब उस्ताद हदीस के उस्ताद दर्स देते हैं तो 4-4 घंटे बैठकर मुस्तफा की हदीसें सुनाते हैं, 4-4 घंटे। तो ये दूसरा दिन भी ऐसा हुआ, तीसरा दिन भी, चौथा दिन भी, 6 दिन के बाद उनके शागिर्द ने कहा, एक उस क्लास फेलो ने, उसने कहा कि आप सिर्फ हदीस सुनते हैं और हम नोट्स लेते हैं उस्ताद से, हदीसें लिखते हैं, उनके निकात लिखते हैं, रावी का नाम लिखते हैं, सनद लिखते हैं, मतन लिखते हैं, आप सिर्फ हदीसें सुनते हैं। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल-बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इन 6 दिनों में जितनी हदीसें तुमने लिखी है, खुदा के फजल से वो सारी मुझसे ज़बानी सुन। तो कहते हैं कि इतना बड़ा दावा, तो क्लास फेलो होता है, वो अपने रजिस्टर लेकर आए, कहा बयान करे 6 दिनों में जितनी हदीसें सुनी थी सारी उसी तरकीब से बयान की। उनके क्लास फेलो बयान करते हैं कि हमने रजिस्टर के अंदर जो गलतियां की थी इमाम बुखारी से सुनकर उनकी इस्लाह कर दी। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी कुव्वत हाफजा अता फरमाई। तो हज़रत इसहाक बिन राहविया ने कहा कि आपको अल्लाह ने बला की कुव्वत हाफजा दी है, आप हुजूर की हदीस से सहीहा का एक मजमूआ मुरतब करें। तो कहते हैं फवाका ज़ालिका फी क़ल्बी, उस्ताद की बात मेरे दिल में बैठ गई और मैंने अज़्म मुसम्मम कर लिया कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका का एक मजमूआ मुरतब करूंगा। आज आपका यौम पैदाइश है और आपका बर्थडे है, इससे बड़ा तोहफा हमारे तरफ से क्या हो सकता है कि यहाँ हम सैकड़ों लोग अमेरिका की सरजमीन पर बैठकर वो बुखारा की सरजमीन पर पैदा होने वाले मुस्तफा के गुलाम और आशिक को इस्लामी अकीदत पेश करेंगे। चुनाचे ये बात वाज़ेह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पहले भी लोगों ने हदीस की किताबें लिखी हैं, हदीसें मुदव्वन की हैं इमाम बुखारी से पहले। इमाम अहमद बिन हंबल आपके उस्ताद हैं, इमाम अहमद बिन हंबल, उनकी जो किताब है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, बड़ी मुस्तनद किताब समझी जाती है। 100 के करीब किताबें इमाम बुखारी की इस तदरीन बुखारी से कबल 100 के करीब किताबें, बोलो कितनी? 100 के करीब अहादीस के मजमूए तैयार हो चुके थे। लेकिन आप अंदाजा करें, जरा सुने, इमाम बुखारी फरमाते हैं मैंने 1000 असातिज़ा से इल्म हदीस हासिल किया, 1000 असातिज़ा से इल्म हदीस हासिल किया। और पहले लोगों ने अहादीस के मजमूए भी मुरतब किए, अहादीसें इकट्ठी भी की, कंपाइल भी की, और मुस्नद इमाम
سے ہمارے اسٹوڈنٹ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے ہیں کہ احادیث کے اوپر غیر مسلموں کی طرف سے، اورنٹیلسٹ مستشرقین کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 300 سال کے بعد انہوں نے احادیثیں جمع کی، تو یہ ان کی کہتے ہیں اتھینٹسٹی مشکوک ہو جاتی ہے۔ یہ اعتراض ہے گولڈ زیر ایک مستشرق ہے اورنٹیلسٹ، اس نے اعتراض کیا۔ اور بھی کئی مستشرقین ہیں جو مغرب کے نام پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شخصیت، حضور کی احادیث اور مشن کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اور ان میں احادیث کے اوپر بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کے وصال کے 250-300 سال کے بعد احادیثیں جمع کی گئی، تو 250-300 سال کے بعد جب احادیث جمع کی گئی تو اتھینٹسٹی ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ اگر آپ جواب سنیں گے زندگی بھر آپ کا ایمان اور عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، اور اگر کوئی اعتراض کرے گا تو خدا کے فضل سے آپ کے پاس جواب بھی موجود ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے سوا کسی آسمانی کتاب، الہامی کتاب، پیغمبر پر اتری ہوئی کتاب، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ جو ہے وہ تورات ہو، چاہے وہ غزل الغزلات ہو، وہ جتنی بھی کتابیں اتری 313 کا کم و بیش، ان ساری کتابوں میں سے قرآن کے سوا کسی کتاب آسمانی کی حفاظت کی اتنی کوشش نہیں کی گئی جتنی مصطفیٰ کی حدیثوں کو جمع کرنے اور ان کی حفاظت کی کوشش کی۔ رسول علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر احادیث کو جمع کرنے کا کام شروع ہو گیا۔ آج دنیا میں کسی پیغمبر کے اقوال جمع نہیں ہیں۔ آپ گارنٹی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ دنیا میں رسول اللہ کے سوا کوئی ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں جن کے صحابہ نے، جن کے حواریوں نے، جن کے شاگردوں نے ان کی زندگی کے اقوال کو، افعال کو، تقریرات کو جمع کیا ہو۔ اس کائنات کی تاریخ میں صرف مصطفیٰ کی ذات ایسی ہے کہ حضور لیٹ جائیں تو صحابہ لیٹنے کا ذکر بھی حدیث کی کتابوں میں کر دیتے ہیں۔ میرے نبی کی زبان سے لفظ نکلے، صحابہ وہ لفظ محفوظ کر دیتے ہیں۔ حضور مسکرا پڑے، حدیث کی کتابوں میں حضور کی مسکراہٹ بھی موجود ہے۔ حضور رو پڑے خشیت لہجہ کی وجہ سے، احادیث کی کتابوں میں مصطفیٰ کی آنسو کا تذکرہ ہے۔ حضور جس خچر کا ذکر کرتے ہیں مصطفیٰ کی سواری کا ذکر ہے، مصطفیٰ کے برتن کا ذکر ہے، مصطفیٰ کی پسندیدہ سبزیوں کا ذکر ہے، حضور کے پسندیدہ لباس کا ذکر ہے، حضور کی پسندیدہ خوشبوؤں کا ذکر ہے، حضور کے پسندیدہ لباسوں کا تذکرہ ہے، حضور کے برتنوں کا ذکر ہے، حضور کی مسواک کا تذکرہ ہے۔ مصطفیٰ کی زندگی کے ہر لمحے کو صحابہ نے احادیث اور سنت کی روشنی میں جمع کیا۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے، نہ کوئی پیغمبر اور نہ کوئی پیارے پیغمبر، کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کر دیا گیا ہو جیسے اللہ پاک کے اس محبوب کے صحابہ نے اپنے آقا کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا، ایک ایک ادا۔ امریکہ میں اسلامی دعوت، غیر مسلموں کو مسلمان کرنے، تبلیغ اور تعلیم کے بارے میں جاننے کے لیے معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے YouTube چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔